ٹھیک ہے یہ جادوگروں کی جو بھی آزادی ہے یا جتنی بھی ان کے پاس پاور ہے شر پھیلانے کی، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ. اللہ مہربان ہے، الرحمن الرحیم ہے، اس نے شر کو اتنا کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ سب کو ہڑپ کر جائے، بلکہ عصائے موسیٰ رکھا ہوا ہے جو سارے شر کو ہڑپ کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا نا، جب وہ ہر طرف رسیاں بکھر کے سانپ بن کے بھاگنے دوڑنے لگی، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ القی عصاک، القی ما فی یمینک، اب پھینکو، سب کو ہڑپ کر گیا. تو بہرحال حق جو ہے وہ باطل پر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق ثابت ہو گیا. تو اصل قوت حق کے پاس ہے، باطل جو ہے وہ ان الباطل کان زہوقا، وہ پائیدار نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے، اس کو جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ نقطہ سمجھ آ گیا اتنا؟ اچھا اب آپ دیکھیے اس کی لمیٹیشن دیکھیے. کبھی آپ نے اخبار میں یہ پڑھا کہ لاہور کے 50 لوگوں کو جادو کے زور سے ہلاک کر دیا گیا؟ نہیں نا. جادوگر نے فلاں ملک کی حکومت الٹ دی، کر سکتے ہیں وہ اتنا؟ نہیں نا. فرعون کے پاس کتنے جادوگر تھے؟ بکل ساحر علیم، وہ سارے مل کے کیا موسیٰ علیہ السلام کو نقصان دے سکے؟ نہیں دے سکے. تو اس لیے یہ بھی ساتھ ہی یقین رکھیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے جیسے کبھی سر درد ہو گیا اور کبھی کچھ اور ہو گیا اور کبھی بخار ہو گیا اور کبھی کسی کو نظر کا اثر ہو گیا اور کسی نے کچھ پڑھ کے کچھ ایسا پڑھا کہ اس کے اوپر اس کی طبیعت خراب ہو گئی. بس یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ادروائز کوئی خدا نہیں ہے کہ یہ مالک ہوں، مالک اللہ ہی ہے. ٹھیک، روڈز پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کا تو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے نفع کے اسباب ہیں کہ کچھ کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کچھ چیزوں سے نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت، حکمت، مشیت کے تحت یہ چیزیں رکھی ہیں. اوکے، لیکن ہمارا کیا یقین ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. ان کو جو ملا ہے اسی نے محدود طور پر آزمائش کے لیے دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصل جادو کا طریقہ جو عام ہے وہ یہ ہے جس کو لوگ بڑی معصومیت میں گھروں میں بھی بیٹھے بیٹھے کرنے لگتے ہیں. جس نے گرا دیتے وقت اس میں پھونک ماری اس نے جادو کیا. یہ جادو ہوتا ہے. یعنی جادو صرف جادوگر نہیں کرتے، جادوگرنیاں بھی کرتی ہیں. اور جادوگرنیاں جو ہیں وہ کسی خاص دکان پہ نہیں بیٹھتی، وہ گھروں میں بھی پائی جاتی ہیں. کہ ادھر سے پکڑا، یہ پڑھا، وہ گرا لگا دی، 7 لگا دی، 10 لگا دی، اس کے لیے لگا کے چھوڑ دی. کسی نے کوئی نسخہ بتا دیا، کسی نے کوئی. یہ کام عام طور پر معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو اس لیے جادو کے عمل اور جادوگر اور جادوگرنی کوئی خاص ٹیکنیکل اصطلاحات ہی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص لوگ یا گروہ یا گروپ یا کوئی خاص پیشہ ہے. وہ بھی ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے وہ جادوگر بن جاتا ہے اور وہ جادو کر رہا ہوتا ہے اور وہ دراصل شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفث اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں آب دہن کی بھی آمیزش ہو. ٹھیک، تھتکارنا جس کو کہتے ہیں نا، ہلکی سی تھوک بھی باہر آ رہی ہو. ایک ہے خالی پھونک جس میں تھوک نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے تھک کر کے تھوک کے قطرے بھی آ رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اس کو نفث کہتے ہیں. من شر النفاثات. تو نفاثا، نفث وہ پھونک جس میں ویٹ، ایک ہے ڈرائی بلوئنگ اور ایک ہے ویٹ بلو، جیسے استری کے وہ سٹیم والی. جی، یہ ایک خاص جادوگر کا عمل ہے. جب کوئی جادوگر کسی پر جادو سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ارواح خبیثہ اور شیاطین سے بھی مدد لیتا ہے اور دھاگے کو گرا دیتے وقت اس میں پھونک مارتا ہے جس میں لعاب دہن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبت اور طاغوت. جبت میں جادو بھی شامل ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت. ان کا حال یہ کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ الجبت السحر والطاغوت الشیطان. حضرت عمر نے فرمایا کہ الجبت جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. ٹھیک ہے. طاغوت کون ہے اور جبت کیا ہے؟ جادو. یہ کون کرتے تھے؟
بنی اسرائیل، اہل کتاب کی بات ہے یہاں. جابر کا قول ہے کہ طاغوت وہ کاہن ہیں. کاہن کون ہوتے ہیں؟ سود سیئر، جن پر شیطان اترتا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آتے تھے تو کاہنوں کے پاس کون؟ شیطان. اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا. یہ بھی ایک طرح سے پیشہ تھا. اگر آپ گوگل پہ جا کے جو پیشے ہیں اس کی اگر آپ لسٹ کھولیں کہ کون کون سے آکوپیشن ہوتے ہیں تو اس میں ایک سارسر کا بھی آکوپیشن ہوگا، سوسیئر اور ایسٹرولوجسٹ اور میوزیشین. یس، یعنی میجک از این آکوپیشن آلسو. کئی لوگ باقاعدہ اس کو کاروبار بنائے ہوئے، مسلم نان مسلم بہت سے، اور اس پہ اسلام کا وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، اسلامی فعال. شریعت اسلامیہ نے اسے باطل قرار دیا ہے. اور شیاطین جو آسمان سے باتیں سنا کرتے تھے، اس پر آپ حدیث سن چکے نا، کلاس میں بھی پڑھ چکے. انگاروں کی کثرت سے ان کو روک دیا گیا، جیسے سورۃ الجن میں آتا ہے، اور ان کی اڑان آسمان تک مشکل بنا دی گئی. جادو کفر ہے. قتادہ فرماتے ہیں اہل کتاب کو اس کے کفر ہونے کا علم تھا اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ آخرت میں جادوگر کا کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی جادو کرے. حسن بصری کا قول ہے جادوگر کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ جادو حرام ہے، اور سابقہ تمام مذاہب میں بھی اس کا یہی حکم تھا، کیونکہ ارشاد ربانی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جو کچھ بھی جہاں سے مرضی لائے وہ کامیاب ہونے کا نہیں. یعنی دنیا میں اگر جزوی کامیابی اس کو ملتی بھی ہے تو آخرت کے اعتبار سے سخت خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک جادو سیکھنا اور سکھلانا دونوں کفر ہیں. مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا کان او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جس نے تھوڑا یا زیادہ جادو سیکھا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ختم ہوا. تو شوقیہ بھی نہیں سیکھیے گا، کچھ تھوڑا بھی سیکھنا منع ہے. جادوگر کے کافر ہونے میں علماء اور سلف صالحین کا اختلاف ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اس کے کفر کے قائل ہیں. البتہ امام شافعی فرماتے ہیں ہم جادوگر سے پوچھیں گے کہ ہمیں اپنے جادو کے بارے میں آگاہ کرو. اگر جادوگر کا بیان کفر کی حد تک پہنچ گیا تو ہم اسے کافر قرار دیں گے، جیسے اہل بابل کا عقیدہ تھا کہ وہ اس جادو سے کواکب سبع تک رسائی حاصل کرتے تھے، 7 اسٹارز تک. اگر یہی عقیدہ رکھے تو ایسا جادوگر کافر ہوگا. اگر جادوگر کی باتیں کفر تک نہیں لے جاتی تو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ شخص جادو کو مباح سمجھتا ہے یا نہیں، یعنی جائز. اگر مباح سمجھے تو پھر بھی اس پر کفر کا اطلاق ہوگا، یعنی جو جادو کو جائز سمجھے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا. بخاری اور مسلم میں جادو کو 7 ہلاک کر دینے والے کاموں میں شامل کیا گیا ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک امور سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہلک امور کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سحر یا جادو کرنا، بلا جرم کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن